الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون صدق الله العظيم. میرے محترم دوستو، میرے بھائیو، گزشتہ 2-3 درسوں سے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 158 کا درس چل رہا ہے، اور اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قرب قیامت کی کچھ علامات کا تذکرہ فرمایا اور ایسی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا کہ جن نشانیوں کے ظاہر ہونے کے بعد ایمان کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور اس وقت کوئی کلمہ پڑھے ایمان لائے تو اس کا ایمان اس کو فائدہ نہیں پہنچاتا. یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، کہ جب وہ کچھ نشانیاں، خاص نشانیاں ظاہر ہوں گی تو پھر کسی کو اس کا ایمان فائدہ نہیں پہنچائے گا. پہلے سے کوئی صاحب ایمان ہوا تو ٹھیک ہے، ورنہ نشانیاں دیکھ کر کوئی ایمان لائے، کلمہ پڑھے تو اس کا ایمان معتبر نہیں ہوگا اور ایمان سے اس کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اس بات کی ترغیب دے رہے ہیں اور تحریض پیدا فرما رہے ہیں کہ فتنوں کے ظہور سے پہلے خیر کے کام کر لو، فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے ایمان کی محنت کر لو اور ایمان اپنے اندر بنا لو. فتنوں کے ظاہر ہونے کے بعد ایمان قبول کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. تو انہی نشانیوں کے ضمن میں دجال کا بھی تذکرہ ہوا، اور فتنہ دجال کو احادیث میں سب سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے. آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک کوئی فتنہ دجال سے بڑھ کر نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی، ہر نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں عذاب قبر سے پناہ مانگتے، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے، ظاہری اور باطنی فتنوں سے پناہ مانگتے، وہیں خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتنہ دجال سے بھی پناہ مانگتے. اور فتنہ دجال کی تباہ کاریاں اور اس کا فتنہ پچھلے 1-2 درسوں میں بیان ہو چکا ہے. تو آج اسی سلسلے میں کچھ باتیں اور عرض کرنی ہیں. گزشتہ درس کے اخیر میں عرض کیا تھا کہ مدینہ منورہ میں ایک یہودیوں کے ہاں ایک بچہ ایسا پیدا ہوا جس میں بہت سی صفات دجال والی تھیں. اس کی عادات، اطوار اور اس کے اندر جو باتیں پائی جاتی تھیں وہی تھیں جو دجال کی تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں خطرہ تھا کہ کہیں یہ وہی دجال نہ ہو.
اور اس میں وہ دجال والی باتیں اس قدر پائی جاتی تھیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ قسم کھا کر کہتے تھے کہ ابن صیاد ہی دجال ہے. اس کا نام تھا ابن صیاد. ابن صیاد سے زیادہ مشہور ہے. اور اس کا اصلی نام کیا ہے؟ صاف، صاد الف فا، یہ اس کا نام. صاف یا عبداللہ، دو میں سے کوئی ایک نام. صاف. صاف اس کی ماں سے جو جس نام سے اس کو پکارتی تھی، یا وہ صاف تھا یا وہ عبداللہ. کبھی عبداللہ کے نام سے اس کو پکارتی تھی اور کبھی صاف کے نام سے اس کو پکارتی تھی. ابن صیاد کے نام سے وہ زیادہ مشہور تھا. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر کہتے تھے، فرماتے تھے کہ دجال یہ ابن صیاد ہی دجال ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر قسم کھا کر کہتے تھے، واللہ لا اشک ان المسیح الدجال ابن صیاد. اللہ کی قسم، ابن صیاد کے دجال ہونے میں مجھے ذرہ برابر شک نہیں ہے، یقین ہے کہ ابن صیاد ہی دجال ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قسم کھانے پر ٹوکتے نہیں تھے، روکتے نہیں تھے، کیونکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ تھا کہ کہیں ابن صیاد ہی دجال نہ ہو. یہ الگ بات کہ دجال والی وہ تباہ کاریاں جو میں نے پہلے بیان کی تھی وہ اس زمانے میں ظاہر نہیں ہوئی اور ظاہر ہو بھی نہیں سکتی. یہ اس وقت ظاہر ہوں گی جب اللہ چاہیں گے. میں نے پہلے عرض کیا تھا معجزہ نبیوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. جب اللہ چاہتے ہیں، جس وقت چاہتے ہیں اور جو معجزہ چاہتے ہیں وہی ظاہر فرماتے ہیں. ایسے ہی دجال سے جو حرکتیں ظاہر ہوں گی وہ بھی اس کی اپنی مرضی سے نہیں. جب اللہ چاہیں گے ظاہر ہوگا، جب نہیں چاہیں گے ظاہر نہیں ہوگا. تو اس کے اندر بہت ساری دجال والی باتیں تھیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمیں دجال کے ماں باپ کے بارے میں آپ نے تذکرہ فرمایا. آپ نے فرمایا کہ یمکث ابو الدجال 30 عاما لا یولد لہما ولد، کہ 30 برس دجال کے ماں باپ بے اولاد رہیں گے، ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا. 30 برس کے بعد ایک بچہ پیدا ہوگا. کیسا ہوگا؟ ثم یولد لہما غلام اعور اضرس اقلہ منفعتا لا تنام عیناہ ولا ینام قلبہ. 30 سال کے بعد ایک بچہ پیدا ہوگا. وہ کیسا ہوگا؟ آنکھ سے کانا ہوگا، ذرا بھینگا ہوگا، اور اس کی یہ پچھلی داڑھیں غیر معمولی بڑی ہوں گی، غیر معمولی بڑی ہوں گی. اور یہ سامنے کے 4 دانت اوپر اور 4 دانت نیچے کے چھوڑ کر ان کے پہلو میں جو 4 دانت ہیں نوکیلے، ایک اوپر دائیں طرف، ایک ادھر دائیں طرف، اور ایک نیچے دائیں طرف، ایک بائیں طرف، یہ اس کی ذرا بڑھی ہوئی ہوں گی. داڑھ بھی غیر معمولی بڑھی ہوئی، آنکھ سے کانا، اقلہ منفعتا، کام کاج کا نہیں ہوگا. بچے جیسے کام کرتے ہیں اس قسم کا کوئی کام اس سے نہیں ہوگا. کام بگاڑے گا، بنائے گا کوئی نہیں. اور سوئے گا تو آنکھوں میں نیند آئے گی، دل اس کا بیدار رہے گا، دل اس کا نہیں سوئے گا. آنکھ سوئے گی، دل نہیں سوئے گا. حدیث شریف میں نبیوں کے بارے میں یہ الفاظ ہیں. آپ نے فرمایا تنام عینای ولا ینام قلبی.
میری آنکھ سوتی ہے، میرا دل نہیں سوتا۔ دجال کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ جو 30 سال کے بعد پیدا ہوگا، آنکھ سوئے گی، دل نہیں سوئے گا۔ اس کا بھی دل نہیں سو رہا، پیغمبر کا بھی دل نہیں سو رہا۔ وجہ دونوں پر فکر سوار ہے، ادھر بھی فکر ہے جس کی وجہ سے دل کو نیند نہیں آ رہی، ادھر بھی فکر ہے جس کی وجہ سے دل کو نیند نہیں آ رہی۔ ادھر پیغمبروں کے دل پر فکر ہے سارے عالم میں اصلاح کا کام کرنا ہے، لوگوں کو جہنم سے بچانا ہے، جنت میں لے جانا ہے، زمین سے فساد کو دور کرنا ہے، امن و امان قائم کرنا ہے۔ اور دجال کے دل پر فکر ہوگی 24 گھنٹے، جو اس کے دل کو سونے نہیں دے گی، کہ دنیا میں فتنہ برپا کرنا ہے، تباہی مچانی ہے، لوگوں کو اصلاح سے ہٹانا ہے اور فساد کی طرف دھکیلنا ہے۔ تخریب کار اس کا دل ہوگا، جس کی وجہ سے آنکھ کو نیند آئے گی، دل پر نیند نہیں آئے گی۔ 24 گھنٹے اس کے دل پر شیطانی وساوس مسلط ہوں گے۔ تو آپ نے یہ فرمایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ماں باپ کا بھی حلیہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا دجال کا والد کیسا ہوگا؟ تو والد ضرب اللحم، لمبا قد اور جسم اس کا کم گوشت، دبلا پتلا، کأن انفہ منقار، اس کی ناک دیکھو گے ایسے محسوس ہوگا جیسے پرندے کی چونچ ہوتی ہے، اس طرح اس کی ناک ہوگی۔ اس کا باپ، یہ اس کے باپ کا حلیہ بیان کیا۔ اور پھر فرمایا کہ اس کی ماں کیسی ہوگی؟ امرأۃ فرزاخیہ، اس کی ماں یہ موٹی تازی بڑی، زخمۃ عبلۃ، موٹی تازی، اور طویلۃ الیدین، ہاتھ اس کے غیر معمولی بڑے ہوں گے۔ عورتوں کے جتنے ہاتھ ہوتے ہیں، مردوں کے جتنے ہاتھ ہوتے ہیں، اس کے ہاتھ اس سے بڑے ہوں گے۔ عام مردوں عورتوں کے مقابلے میں اس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ماں باپ کا حلیہ بھی بیان کیا اور اس کی پیدائش کا یہ واقعہ بھی بیان کیا، دجال کے بارے میں بھی یہ کہا۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلا یہودیوں کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے اور 2-4 سال کا ہو گیا، تو میں نے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کو لیا اور ہم یہودیوں کے محلے میں پہنچے۔ وہاں جا کر اس کے ماں باپ سے ملے، اس کے باپ کو دیکھا، ماں کو دیکھا۔ فَإِذَا نَعْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِيهِمَا، اس کے باپ کا حلیہ، اس کی ماں کا حلیہ ہو بہو ایسا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا۔ باپ کا لمبا قد، دبلا پتلا، ناک چونچ کی طرح، اور ماں موٹی، ہاتھ اس کے غیر معمولی بڑے۔ ہم نے ان سے پوچھا تمہارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا 30 سال تک تو کوئی نہیں ہوا تھا، ہم نے بڑی کوشش کی، 30 سال تک ہم بے اولاد رہے، 30 سال کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا ہے، آنکھ سے کانا ہے، داڑھ اس کی غیر معمولی بڑی ہے، وَأَقَلُّهُ مَنْفَعَةً، کام کاج کا وہ نہیں ہے، کوئی کام اس سے نہیں کروا سکتے، کہو پانی بھر کے لاؤ تو برتن توڑ کے آئے گا، یہ حال ہے اس کا، کوئی کام اس سے نہیں لے سکتے۔ اور وَأَقَلُّ تَنَامُ عَيْنَهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ، آنکھ سوتی ہے، دل اس کا نہیں سوتا، یعنی وہ ہر وقت کس طرح دنیا میں تباہی مچانی ہے یہی سوچتا رہتا ہے، غور کرتا رہتا ہے۔ اللہ والوں کو بھی نیند نہیں آتی، اور جنہوں نے ڈاکہ ڈالنا ہو ان کو بھی نیند نہیں آتی، وہ اپنی سوچ سوچتے ہیں، یہ اپنی سوچ سوچتے ہیں، تو اس لیے سوتے ہوئے بھی دونوں پر فکر سوار ہوتی ہے۔ تو کہا ایسا بچہ پیدا ہوا ہے، تو کہنے لگے، ہم نے کہا یہ تو بالکل ویسا ہی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں بتایا۔ یہ پوچھ کر
ہم نے پوچھا وہ ہے کہاں؟ انہوں نے کہا وہ سامنے لیٹا ہوا ہے، کڑکتی دھوپ اور تپتی ہوئی زمین، ننگی زمین پر وہ ایک موٹی چادر لے کے سویا ہوا، کڑکتی دھوپ میں۔ تو ہم حیران ہوئے اور پھر ہم پوچھ کر جانے لگے، تو اس کے قریب سے جب گزرے تو اس نے چادر میں سے منہ نکالا، اس نے کہا میرے ماں باپ سے تم کیا باتیں کر رہے تھے؟ ہم نے کہا تم نے سب سن لیا؟ کہاں میں سب سنتا ہوں، آنکھ میری سوتی ہے، میرا دل نہیں سوتا، کان میرے کھڑے رہتے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ تم کیا باتیں کر کے آئے۔ تو یہ ایک اس کی ایسی کیفیت تھی کہ صحابہ کرام کو بھی ڈر تھا، خطرہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اندیشہ تھا کہ کہیں ابن صیاد دجال نہ ہو۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیا اور 7-8 صحابہ اور بھی ساتھ لیے۔ آپ سراغ لگانے کے لیے اس کی طرف چلے تو اس وقت ابن صیاد ابھی بالغ نہیں ہوا تھا، بالغ ہونے کے قریب تھا، 8-10 سال کا تھا۔ تو بنو مغالہ کے قلعے کے صحن میں وہ کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے اور دبے قدموں گئے، کوشش فرمائی کہ اس کو پتہ نہ چلے، اور چلتے چلتے آپ بالکل اس کے قریب پہنچے، اس کو پتہ نہیں چلا۔ اس کو اس وقت پتہ چلا جب آپ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، یہاں ہاتھ رکھا، اس کو اپنی طرف متوجہ کیا، اور جب وہ آپ کو اس نے دیکھا، آپ نے فرمایا اتشہد انی رسول اللہ، تم گواہی دیتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا اشہد انک رسول الامیین، میں گواہی دیتا ہوں آپ صرف عربوں کے نبی ہیں، امیوں کے نبی ہیں، یعنی عربوں کے نبی ہیں، عجمیوں کے آپ نبی نہیں ہیں، العیاذ باللہ۔ یہودیوں کا ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے، وہ آپ کے زمانے آج کوئی ہے یا نہیں اس کا علم نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے کے اندر جو یہودی آباد تھے ان میں ایک طبقہ ایسا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا تھا، پر کہتا تھا کہ آپ عربوں کے رسول ہیں، سارے عالم کے آپ رسول نہیں ہیں۔ تو اس نے بھی یہی کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ عربوں کے رسول ہیں، امیوں کے رسول ہیں۔ پھر اس نے کہا اتشہد انی رسول اللہ، آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ اس نے لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، فرصہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کے کندھے کو پکڑ کر سختی سے جھنجھوڑا، اور پھر آپ نے فرمایا آمنت باللہ ورسولہ، میں اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہوں، اللہ کے سارے سچے رسولوں کو بھی مانتا ہوں، اور تم ان میں نہیں ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا ماذا ترى، یہ بتاؤ تم کیا دیکھتے ہو، تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ اس نے کہا یأتینی صادق او کاذب، میرے پاس جو آتا ہے کبھی تو سچا آتا ہے، کبھی جھوٹا آتا ہے، کبھی سچا آتا ہے، کبھی جھوٹا آتا ہے، مطلب جو آ کر مجھے باتیں بتاتا ہے کبھی اس کی باتیں سچی ثابت ہوتی ہیں، کبھی اس کی باتیں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں۔ وہ کیا تھا، اس کی حقیقت کیا تھی؟ وہ تھا کاہن۔ کاہنوں کے پاس جنات آتے ہیں، اور کبھی جنات کی باتیں صحیح ہوتی ہیں اور کبھی جھوٹی ہوتی ہیں، جبکہ انبیاء علیہ السلام کے پاس فرشتے آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں اور ان کی باتیں 100% صحیح ہوتی ہیں، 1% بھی اس میں جھوٹ کا امکان نہیں ہوتا۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آتے ہیں کسی بھی شکل میں آئیں، انسانی شکل میں آئیں
یا اپنی اصلی شکل میں آئیں یا دور بیٹھ کر کوئی اپنے تصرف سے کوئی بات نبیوں کے دل میں ڈالے، پیغمبر کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات فرشتے کی طرف سے آ رہی ہے۔ کسی بھی شکل میں فرشتہ سامنے آئے تو پیغمبر کو پہچاننے میں ذرہ برابر دقت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو اندر ہی اندر ایسا علم عطا فرما دیتے ہیں کہ فرشتے کے فرشتے ہونے میں، پہچاننے میں ان کو کوئی دقت پیش نہیں آتی۔ جیسے مقناطیس ہے، مقناطیس کو لوہے کو پہچاننے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ لوہے پر آپ سونا چڑھا دیں، چاندی چڑھا دیں، اس پر کوئی مومی لفافہ چڑھا دیں، کسی بھی شکل میں لائیں، وہ مقناطیس فوراً پہچان لے گا کہ یہ لوہا ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کے دل میں ایک ایسی اضافی طاقت رکھی ہوتی ہے کہ وہ فرشتے کو فوراً پہچان لیتے ہیں۔ اور انبیاء کے علاوہ باقی انسانوں کے پاس آپ نے فرمایا کوئی بھی انسان ہو اس کے ساتھ ایک فرشتہ بھی ہوتا ہے، ایک شیطان بھی لگا ہوتا ہے۔ فرشتہ بھی ہوتا ہے، شیطان بھی لگا ہوتا ہے۔ فرشتہ نیک خیالات دل میں ڈالتا ہے، شیطان برے وساوس دل میں ڈالتا ہے۔ کبھی کبھی شیطان بظاہر نیکی کا خیال دل میں ڈالتا ہے مگر مقصد اس کا بڑی نیکی سے ہٹانا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے دل میں ڈالا کہ آج رات بڑی مبارک ہے، لہذا تلاوت کرو، ذکر کرو، اور مقصد ہے فجر کی نماز سے اس کو سلانا۔ تو عام آدمی فیصلہ نہیں کر سکتا، غیر نبی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میرے دل میں ابھی جو بات آئی ہے یہ فرشتے کی طرف سے یا شیطان کی طرف سے۔ کوئی بڑا اندازہ ہے، نیک خیال ہے اور اس کے اثرات بھی نیک ہیں تو بظاہر یہ کہ فرشتے کی طرف سے ہے۔ برا خیال ہے یا بظاہر نیک ہے، آگے اثرات اس کے خطرناک ہیں تو مطلب یہ کہ شیطان کی طرف سے ہے۔ مگر قطعی طور پر، یقینی طور پر نبی کے علاوہ کوئی آدمی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو اس کا حل بھی یہی تھا، فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا، کہنے لگا میرے پاس سچا بھی آتا ہے، جھوٹا بھی آتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد خلط علیہ الامر، اس کا معاملہ مشتبہ ہے، یہ خامخواہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، حقیقت میں یہ نبی نہیں ہے، جھوٹا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو ویسے ہی نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ پھر آپ نے اس سے فرمایا انی خبأت لک امرا خبیئا، میں نے ایک بات دل میں چھپائی ہے، بتاؤ وہ کیا ہے۔ میں نے ایک بات دل میں چھپائی ہے، بتاؤ وہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ دل میں چھپائی، یوم تأتی السماء بدخان مبین، یوم تأتی السماء بدخان مبین، جس دن آسمان پر ایک واضح دھواں ظاہر ہوگا۔ یہ آیت آپ نے دل میں رکھی، آپ نے فرمایا بتاؤ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا دخ دخ دخ، بس دخان میں سے دخ، یوم تأتی السماء بدخان مبین، بدخان مبین، یأتی السماء بدخان مبین۔ یہ پوری آیت میں سے اس نے صرف کہا دخ دخ۔ یہ حالت ہوتی ہے کاہنوں کی۔ کاہنوں کا کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی فیصلہ ہوتا ہے آسمانوں پر اس کے تذکرے ہوتے ہیں، یہ جنات ایک کے اوپر دوسرے کے اوپر چڑھتے چڑھتے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، اور پورے جملے میں سے کوئی ایک چھوٹی سی بات ان کے ہاتھ لگتی ہے، یا پوری بات سن لیتے ہیں، فوراً وہ نیچے والے کو بتاتے ہیں، اور جیسے ہی وہ سنتے ہیں فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، ایک شہاب ثاقب ان کا تعاقب کرتا ہے، وہ بات نیچے والے کو پہنچانے سے پہلے
وہ ستارہ اس کو جلا کر بھسم کر دیتا ہے، جلا کر ختم کر دیتا ہے۔ بس اوقات وہ اوپر والا جن نیچے والے کو کچھ چھوٹی موٹی بات بتا دیتا ہے جلنے سے پہلے ایک آدھ، اور وہ اس سے نیچے والے کو، اس سے نیچے والے کو، اس سے نیچے والے کو، چلتے چلتے جو سب سے نیچے ہے اس کے ہاتھ پورے جملے میں سے کوئی ایک آدھ بات آ جاتی ہے، وہ دے دیتا ہے کاہن کو۔ اور حدیث میں ہے کاہن اس ایک سچ کے ساتھ 99 جھوٹ ملا کر لوگوں میں پھیلا دیتا ہے۔ 99 جھوٹ لوگوں کو نظر آتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کہتا، 100 جھوٹوں میں ایک بات سچی ثابت ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں وہ اس کو تو سب کچھ پتہ ہے، اس کو سب کچھ پتہ ہے، حالانکہ وہ ایک بات پورے جملے کا ایک آدھ جملہ، مثال کے طور پر آسمانوں پر تذکرہ ہوا کہ حملہ ہوگا، پورا ایک جملہ ہے، اس میں سے لفظ لے لیا حملہ۔ اب حملہ کیا ہے؟ کوئی جانور بھیڑیا بکری پہ حملہ کرے گا، کوئی انسان دوسرے پہ حملہ کرے گا، ملک پر حملہ کرے گا، تو صرف حملہ اس تک آیا ہے، آگے اس کے اپنے تخمینے ہوں گے، اندازے ہوں گے، اس کے ساتھ وہ اس کو جوڑ کر آگے کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں آیت چھپائی، یوم تأتی السماء بدخان مبین۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا ہے؟ اس نے کہا جی دخ دخ دخ، آگے کچھ نہیں کہہ سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخصا فلن تعدو قدرک، اپنی بکواس بند کرو، یہی تمہاری حیثیت ہے، اس سے آگے تم نہیں بڑھ سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اتأذن لی فی ان اضرب عنقہ، آپ اجازت دیں میں ابھی اس کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یکن ہوا فلا تسلط علیہ وان لم یکن ہوا فلا خیر لک فی قتلہ، اگر تو یہ وہ ہے جس کا مجھے خطرہ ہے، یعنی دجال، اگر تو یہ دجال ہے پھر تم کچھ بھی کر لو، تم اسے قتل نہیں کر سکتے، اسے قتل نہیں کر سکتے۔ توپ کے دہانے پہ اس کو باندھ کر گولے داغ دو پھر بھی یہ نہیں مرے گا۔ کیوں؟ اس کی موت اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں لکھی ہے، یہ گولیوں سے نہیں مرے گا، دھماکوں سے نہیں مرے گا، اور تیر تفنگ سے یہ نہیں مرے گا، تلوار سے نہیں مرے گا، نہ تم مار سکتے ہو نہ کوئی اور مار سکتا ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ هُوَ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ، اگر یہ وہ نہیں ہے یعنی دجال نہیں ہے تو پھر اس کو مارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیا اور اس کے گھر کی طرف چلے۔ اس کے گھر کے قریب کھجوروں کے بہت سارے درخت تھے، ایک پورا جھنڈ تھا، اس کے بیچ میں یہ زمین پر چادر لے کر سویا ہوا تھا اور اندر ہی اندر کچھ بک بک کر رہا تھا، آواز اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اتنا تھا کہ اندر ہی اندر وہ بول رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر کھجور کے پتوں کی اوٹ میں چھپتے چھپاتے دبے قدموں آپ اس کے قریب جا رہے تھے، کانوں سے کچھ سننا چاہتے تھے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، تاکہ آپ فیصلہ کر سکیں یہ کیا چیز ہے۔ تو جیسے ہی آپ اس کے قریب پہنچے یہ اندر ہی اندر بڑبڑا رہا تھا، اس کی ماں کی نظر پڑ گئی، ماں کی نظر پڑ گئی تو ماں نے وہیں سے آواز لگائی یا صاف ہذا محمد، ہے صاف یہ محمد ہے۔ وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لها قاتلها اللہ لو ترکته لبین، اللہ اس عورت کو تباہ کرے، 5 منٹ خاموش ہو جاتی، اس کی حقیقت مجھ پر واضح ہو جاتی۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور آپ ان میں کھڑے ہوئے
ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے میں آپ نے دجال کا تذکرہ فرمایا. آپ نے فرمایا انی انذرکموہ، میں تمہیں دجال سے ڈرا رہا ہوں. اور صرف میں نہیں، ما من نبی الا وقد انذر قومہ، ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا ہے. وَلَقَدْ أَنذَرَ نُوحٌ قَوْمَهُ، اور نوح علیہ السلام نے خاص طور پر اپنی قوم کو ڈرایا ہے. وَسَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْ لَهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ، اور میں دجال کے متعلق تمہیں کچھ ایسی باتیں بھی بتا رہا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر اور کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتائی. اور پھر آپ نے فرمایا تعرفوہ انہ اعور وان اللہ لیس باعور، اچھی طرح یہ بات ذہن نشین کر لو کہ وہ سر سے لے کر پاؤں تک عیوب کا مجموعہ ہوگا، عیب ہی عیب اس میں ہوں گے، اور تمہارا رب ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں نے راستے میں دجال سے ملاقات ہوئی، چلتے چلتے سامنے ابن صیاد آیا، ابن صیاد سامنے آیا. میں نے کوئی ایسی بات اس کو کہی کہ اس کو غصہ آیا، اور غصے میں فانتفخ حتی ملأ السکہ، اس نے ایسے سانس لیا، اس کی سانس سے، آواز سے پوری گلی ہوا سے بھر گئی، ایسے لگا جیسے کوئی طوفان آ گیا، ہوا کا طوفان آ گیا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ڈر کر بھاگے، اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا اپنی بہن کے گھر میں، اور ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں داخل ہوئے. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو پہلے سے اس واقعے کا پتہ چل چکا تھا، تو اندر داخل ہوئے. تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے ابن عمر کو ڈانٹا اور فرمایا کہ تم نے اس کو کیوں چھیڑا، تمہیں پتہ نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما یخرج الدجال من غضبۃ یغضبها، کہ دجال کا جب خروج ہوگا، اور اس کی جو طاقت احادیث میں بتائی گئی ہے وہ ایک دم نہیں آئے گی، وہ ایسے ہی شروع میں ایک عام انسانوں کی طرح ہوگا، چلتا جا رہا ہوگا، راستے میں کوئی آدمی اس کو چھیڑے گا، غصہ دلائے گا، اور وہ غصے سے بھڑکے گا تو ایک دم وہ دجال بن جائے گا جو اخیر زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا نقشہ پیش کیا ہے. شروع میں وہ ایک عام انسانوں کی طرح ہوگا. اور فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، اور مدینہ منورہ میں کسی کام سے آپ تشریف لے جا رہے تھے. کسی راستے میں، مدینہ ہی میں کسی راستے میں ابن صیاد سے ملاقات ہوئی. سامنے آیا، آپ نے اس سے فرمایا اتشہد انی رسول اللہ، گواہی دیتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے آپ کو دیکھا اور کہا اتشہد انی رسول اللہ، آپ گواہی دیتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ کو غصہ آیا. پھر آپ نے فرمایا ماذا ترى، تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ اس نے کہا ارى عرشا علی الماء، پانی پر تخت نظر آتا ہے، پانی پر تخت نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنے بارے میں فرماتے ہیں وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا تخت عرش پانی پر ہے. 7 آسمانوں کے اوپر ایک سمندر ہے، اور اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اللہ کا عرش پانی پر ہے. تو نبی کریم تو اس نے کہا پانی پر تخت نظر آتا ہے. آپ نے فرمایا ترى عرش ابلیس علی البحر، تمہیں اللہ کا تخت نظر نہیں آتا؟ شیطان نے سمندر پر بھی تخت بچھایا ہوا ہے، تمہیں وہ نظر آتا ہے، تمہیں وہ نظر آتا ہے، عرش الہی نہیں، شیطانی تخت نظر آتا ہے. پھر اس نے کہا، پھر آپ نے فرمایا ماذا ترى، اور کیا نظر آتا ہے تمہارے پاس، اور کیا ہے؟ اس نے کہا ارى صادقین وکاذبا او کاذبین وصادقا، میرے پاس جو لوگ آ کر خبریں دیتے ہیں کبھی تو 2/3 خبریں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں، 1/3 سچی، اور کبھی 2/3 سچی ہوتی ہیں، 1/3 جھوٹی ہوتی ہیں، کچھ سچی کچھ جھوٹی.
آپ نے فرمایا لبس علیہ امرہ فدعہ، اس کا معاملہ اسی پر مشتبہ ہو گیا، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اور روایات میں آتا ہے پھر اس نے کلمہ پڑھا، پھر اس نے کلمہ بھی پڑھا، مسلمان بھی ہوا، اس کی شادی بھی ہوئی، اس کے بچے بھی ہوئے۔ اور ایک روایت سنا کر بات ختم کر دو۔ صحابہ کرام اخیر وقت تک اس کے بارے میں مشتبہ رہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ 100% یقین کے ساتھ قسم کھاتے تھے یہی دجال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قسم کھا کر کہتے تھے یہی دجال ہے۔ اب ایک حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی سنیں اور میں بات ختم کروں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں مدینہ طیبہ سے نکلا، ارادہ تھا کہ مکہ مکرمہ چلا جاؤں، تو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جا رہا تھا۔ راستے میں ابن صیاد میرے ساتھ تھا۔ چلتے چلتے مجھ سے شکوہ کرنے لگا، کہنے لگا ما لقیت من الناس یزعمون انی انا الدجال، کہ اے ابو سعید لوگ میرے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں مجھے اس سے بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے، میں ان سے بڑی تکلیف محسوس کرتا ہوں۔ لوگ میرے بارے میں سمجھتے ہیں کہ میں دجال ہوں۔ پھر کہا کیا تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں فرماتے ہوئے سنا؟ آپ نے فرمایا انہ لا یولد لہ، کہ دجال کی اولاد نہیں ہوگی، وقد ولد لی، میری تو اولاد ہے۔ اور جو حدیث میں ہے نا اولاد نہیں ہوگی، مطلب اپنے فتنے کے زمانے میں اولاد نہیں ہوگی، فتنے کے شروع میں تو وہ ایک عام انسانوں کی طرح ہوگا۔ تو کہنے لگا حضور نے فرمایا تھا کہ انہ لا یولد لہ، دجال کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی، وقد ولد لی، میرے تو بچے ہیں، میرے ہاں تو اولاد ہوئی ہے۔ پھر کہا الیس قد قال انہ کافر وانا مسلم، حضور نے یہ بھی تو فرمایا تھا دجال کافر ہوگا اور میں تو مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں۔ الیس قد قال انہ لا يدخل المدینہ ولا مکہ، حضور نے یہ بھی فرمایا تھا دجال مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا، مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ وقد اقبلت من المدینہ وارید مکہ، میں مدینے سے آ رہا ہوں، مکہ جا رہا ہوں، تو میں کہاں سے دجال ہو گیا؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے اس پہ ذرا ترس آیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا اما واللہ انی لاعلم مولدہ ومکانہ وَأَيْنَ هُوَ وَأَعْرِفُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ، ابو سعید ایک بات بتاؤں، اللہ کی قسم مجھے پتہ ہے دجال کہاں پیدا ہوا ہے، کہاں ہے، اس وقت کہاں ہے، اس کے ماں باپ کون ہے، باپ کون ہے، ماں کون ہے، یہ ساری باتیں میں جانتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں پھر شک میں پڑ گیا، میں نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ پھر کہا تبا لک سائر اليوم، قیامت تک تجھ پر پھٹکار پڑتی رہے، مجھ سے دور ہو جا۔ تو ایک نے اسی دوران ابن صیاد سے کہا یہ بتاؤ ایسرک ان تکون ذلک الرجل، تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تم دجال بن جاؤ، دجال بننا تمہیں پسند ہے؟ اس نے کہا لو عرض علی ما کرہت، اگر مجھے پیشکش ہو دجال بننے کی تو میں اس پیشکش کو مسترد نہیں کروں گا، رد نہیں کروں گا، اس کو برا نہیں سمجھوں گا، میں اس پیشکش کو قبول کر لوں گا۔ شروع میں اسلام کا دعویٰ کیا تھا اور اب سارا ایمان گیا، کفر آ گیا، چونکہ کفر پر رضا بھی کفر ہوتی ہے، رضا بالکفر کفر ہے، تو یہ اس کا معاملہ ہے۔ اور پھر روایات میں ہے، صحیح سنن ابی داود کی ایک صحیح حدیث میں ہے کہ سن 63 میں مدینہ منورہ پر یزید نے حملہ کروایا تھا مدینہ منورہ میں، اور ایک لڑائی ہوئی تھی، اس اہل مدینہ نے
یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تھا. اس نے ایک لشکر بھیجا تھا مسلم بن عقیل کی سرکردگی میں، اور کئی دن تک اس نے خون بہایا، اور اس دوران 3 دن ایسے ہوئے کہ مسجد نبوی میں نماز نہیں ہو سکی. حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں بند تھے. فرماتے ہیں جب نماز کا وقت ہوتا تھا روزے رسول سے رونے کی آواز آتی تھی، رونے کی آواز. تو یزید کے زمانے میں ایک حملہ ہوا، اس لڑائی کا نام تھا وقعۃ الحرہ، حرہ کا معرکہ. حرہ کہتے ہیں مدینہ منورہ سے اب جہاں آج کل وہ ریلوے اسٹیشن بنا ہوا ہے، ریلوے اسٹیشن، اس طرف میل ہا میل تک کالے سیاہ پتھر ہیں، کالے سیاہ پتھر، اور کئی شروع سے چلے آ رہے ہیں. اس پورے علاقے کو حرہ کہتے ہیں. تو وہاں پر لڑائی ہوئی. اس لڑائی میں ابن صیاد لاپتہ ہو گیا، اور پھر اس دن سے آج تک اس کا کوئی سراغ نہیں ملا، اس وجہ سے صحابہ کرام اس کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا تھے. تو اس کے اندر باتیں دجال والی پائی جاتی تھیں. عین ممکن ہے وہی ہو، عین ممکن ہے وہ نہ ہو، اتفاقی طور پر کچھ باتیں اس کے اندر جمع ہو گئی ہوں. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے بارے میں خوف زدہ تھے. آپ نے کئی مرتبہ کوشش فرمائی اس کی بات سنیں. ایک دفعہ کھجور کے تنوں میں، جس کا میں نے تذکرہ فرمایا، ایک دفعہ آپ اس کے گھر میں پہنچے، گھر میں وہ چادر لے کر سویا ہوا تھا. آپ اس کے قریب پہنچے اس کی باتیں سننے کے لیے. تو بالکل قریب پہنچے، پھر اس کی ماں آ گئی. اس نے وہاں کہا یا عبد اللہ ھذا ابو القاسم، یہ ابو القاسم آ گئے ہیں، لہذا ذرا سنبھل کے. وہ ایک دم خاموش ہو گیا. آپ نے فرمایا اگر یہ اس کو 2 منٹ چھوڑ دیتی اس کی حقیقت مجھ پر واضح ہو جاتی. بہرحال یہ میں نے تفصیلات عرض کر دی ہیں. اور فتنہ دجال سب سے بڑا فتنہ ہے، اور اس فتنے سے صرف زندہ لوگ متاثر نہیں ہوں گے، بلکہ قبروں میں بھی جو لوگ ہیں اس فتنے سے وہ بھی متاثر ہوں گے. اس لیے حکم ہے اس فتنے سے بچنے کے لیے اللہ سے ہر نماز کے بعد پناہ مانگو، اور سورہ کہف کا اہتمام کرو. سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات، پوری سورہ کہف کوئی نہ پڑھ سکے، ابتدائی 10 آیات پڑھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان آیات کو پڑھنے کا اہتمام کرے گا اللہ تبارک و تعالی فتنہ دجال سے اس کو محفوظ فرمائیں گے، اس کی حفاظت فرمائیں گے. جمعے میں یا شب جمعہ میں سورہ کہف جو آدمی پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نور بھی پیدا فرما دیتے ہیں، اور فتنہ دجال سے بال اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم ومن عذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم.